ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں فتویٰ ہے شیخ کا، یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ وعظ ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونے سے ہو خطر، باطل کے فال و فر کے واسطے یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوش تاکمر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مسجد میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ ہے یورپ سے درگزر۔ اگے علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں ہے کیا ہے نبوت کا مقام، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک کے نیلی فام، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے درب حسین، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ حضور کی ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پورے اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا مرتد کافر لعنتی ہے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، یقیناً میرے بعد رسالت اور نبوت ختم، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اگر جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور ختم نبوت کے غدار ہر دور میں پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ختم نبوت کے داعیوں کو بھی دیا۔ اگر آپ گزشتہ صدی میں اٹھا کر دیکھیں، اگر مرزا قادیانی بونکا ختم نبوت کے خلاف، اللہ نے اس کے مقابلے میں حضرت قادیانی بولا، حضرت پیر میرے عیسیٰ کو دے دیا، اللہ نے اس کے مقابلے میں حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کو دے دیا۔ اگر اس صدی میں کسی نے حضور کی ختم نبوت نبوت سے رسالت کے خلاف آنے کی کوشش کی، اللہ نے دیر چیر والے مکہ کلندر امیر المجاہدین سے مسجد رحمت للعالمین سے اٹھا کر ختم نبوت پر نعرہ دینے کے لیے اجازت دے دیا۔ اور جو ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے، حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں اس کی پشت پہ امام الانبیاء کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تفسیر ناموس رسالت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 68 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے کام کی سرپرستی اور نگرانی براہ راست حضور فرماتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ اور جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرے اس کی کیا شان ہوگی، اور جو ختم نبوت پر قربان ہو جائے اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے دل و دماغ کا مسئلہ ہے۔ اگر جو بندہ ختم نبوت کا انکار کر دے وہ مرتد بھی ہے، کافر بھی ہے، جہاں تک وہ واجب القتل بھی ہے۔ اور بات صرف اتنی ہے کہ ختم نبوت پر جو بھی پہلا قیامت تک دے گا اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آپ کا عملی فتویٰ شریفہ یہ ہے کہ ختم نبوت، منکرین ختم نبوت یہ مرتد ہیں، یہ زندیق ہیں، ان سے بات دلائل سے نہیں صرف اور صرف اللہ کی جا سکتی ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب ختم نبوت کے غدار کے خلاف لشکر روانہ فرمایا، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جب لشکر روانہ فرمایا تو جنگ یمامہ میں ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے کہ جب ختم نبوت کی بات آئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیا۔ پہلے آپ نے فرمایا جو صحابہ بدر میں گئے وہ صحابہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، وہ بڑے عظیم صحابہ ہیں، ہم ان کی زیارت کریں گے۔ لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی، حضور کی ختم نبوت کی بات آئی، آپ نے فرمایا چاہے بدری ہے یا غیر بدری ہے وہ حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے یمامہ جا پہنچے۔ اور بات صرف اتنی ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قادیانی مرزائی یہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے غدار ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عصر من پیغمبر ہم آفرید، آنکھ در قرآن بغیر از خود ندید، من پرستو جام بستو کم نگاہ،
اندرون بے نصیب از لا الہ، فرمایا میرے زمانے نے بھی ایک مرزا جیسا لانتی پیدا کیا جس کو پورے قرآن میں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آیا، جو قطع نظر اور جناب عزت چاہنے والا اور خود پرست تھا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں جس کا دل لا الہ سے خالی تھا۔ علامہ اقبال ان کے خلاف کھڑے ہوئے منکرین ختم نبوت کے خلاف، اور علامہ اقبال، یہ علامہ اقبال کا نام بھی اسی لیے زندہ ہے کہ آپ نے حضور کو ختم نبوت پر پہرا دیا، قیامت تک نام زندہ اس کا ہی رہے گا۔ اور علامہ اقبال نظریہ خاتمیت کو جدید رنگ میں پیش کرنے کا ایک شرف حضرت علامہ اقبال کو بھی حاصل ہوا، ایک شرف علامہ اقبال کو بھی حاصل ہوا، نہ آپ نے جناب ہندوستان میں بلکہ پورے یورپ میں قادیانی کے چہرے کو بے نقاب کیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، حضرت پیر مہر علی شاہ کو بھی اس لیے یاد کیا جا رہا ہے، علامہ اقبال کو بھی اس لیے یاد کیا جا رہا ہے، امیر المجاہدین کو، مولانا عبدالستار خان نیازی کو، مولانا شاہ احمد نورانی کو بھی اسی لیے یاد کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور جو قیامت تک ختم نبوت پر پہرا دے گا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر المجاہدین تک جس نے بھی پہرا دیا، قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اٹھا دو، مٹا ہوں تیرے نام پہ مجھے کیا غرض نشان سے، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو جائے گا۔ اور جب آپ حضور سے وفا کریں گے، جب قیامت تک حضور کا ذکر آئے گا، حضور کے غلام کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور بات اتنی ہے کہ قبر میں عشق مصطفیٰ کا چراغ تبھی جلے گا جب آپ حضور سے وفا کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا داغ سکے جو یہ چراغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔